ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ سال 1875 اپنے اختتام کو تھا۔ سونے کی چڑیا مانا جانے والا ہندوستان، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ انسان رہتے تھے، اس پر برطانیہ کے غیر قانونی قبضے کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ پورے ملک میں انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی تحریکیں زور پکڑ چکی تھیں، تو وہیں خطے کے مسلمانوں میں بھی یہ سوچ اجاگر ہو چکی تھی کہ انہیں انگریزوں سے آزادی تو لینی ہی ہے، مگر ساتھ ساتھ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انہیں ہندوؤں سے بھی خود کو منوانا پڑے گا۔ اسی دوران 25 دسمبر 1875 کے دن کراچی میں ایک لیدر کا کاروبار کرنے والے گجراتی مسلمان پونجا جناح کے گھر بیٹے کا جنم ہوا، جس کا نام انہوں نے محمد علی جناح رکھ دیا۔ اس وقت کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن نہ صرف تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دے گا، بلکہ دنیا کے نقشے کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ میں ہوں زریاب منصوری، اور آج ہم بات کریں گے ایسے شخص کے بارے میں جس نے صرف اپنی دماغی ذہانت اور کردار کی سچائی کے بل پر ساری دنیا کو اپنے موقف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ محمد علی جناح بچپن سے ہی نہایت ہونہار اور ذہین تھے۔ کراچی میں واقع سندھ مدرسۃ الاسلام اور کیتھیڈرل اینڈ کینن جیسے اسکولوں میں ابتدائی تعلیم حاصل کر کے ان کی ذہانت اور بہتر ہو گئی۔ انہوں نے میٹرک بامبے ہائی اسکول سے کیا۔ جب لڑکپن میں پہنچے تو والدین نے گریجویشن اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیج دیا، جہاں انہوں نے لندن کی لنکلز ان یونیورسٹی میں قانون کی پڑھائی شروع کر دی۔ محمد علی جناح یونیورسٹی لیول پہ ہی اپنی قابلیت اور حاضر دماغی کی وجہ سے اپنا مقام بنا چکے تھے۔ انگریز طلباء حتیٰ کہ پروفیسرز بھی بحث مباحثے میں جناح کے دلائل کا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ 19 سال کی عمر میں جناح برطانیہ میں سب سے کم عمر وکیل بنے اور لندن میں وکالت کی پریکٹس شروع کر دی۔ اسی دوران محمد علی جناح برطانیہ کی پارلیمانی حکومت اور سیاسی نظام سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے طالب علمی کے وقت سے ہی دوسرے ہندوستانی طلباء کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہیں ان کے ذہن میں ایک آزاد ہندوستان کی جدوجہد کا خیال بھی پختہ ہوا۔ سیاست کے ساتھ ساتھ جناح مغرب میں تیزی سے پھیلتی ہوئی روشن خیالی اور مغربی طرز زندگی سے بھی متاثر ہوئے۔ وہ اپنے اسٹائل، خاص طور پہ اپنے لباس کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ جناح کے پاس طالب علمی کے زمانے میں ہی 200 سے زیادہ برانڈڈ سوٹس ہوا کرتے تھے۔ جناح اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی ایک ریشمی ٹائی کو دوسری دفعہ استعمال نہیں کیا۔ اسی دوران انہیں ایک خط موصول ہوا جو ان کے والد پونجا جناح کا تھا۔ اس خط میں ان کے والد نے کاروبار میں شدید نقصان ہونے کی وجہ سے ان کے اخراجات پورے نہ کر پانے کا اعتراف کیا اور محمد علی جناح کو واپس ہندوستان آنے کا کہہ دیا۔ یوں جناح 20 سال کی عمر میں واپس ہندوستان آئے اور کچھ عرصہ کراچی میں رہنے کے بعد وہ بامبے چلے گئے، جہاں انہوں نے وکالت کی پریکٹس شروع کر دی۔ پروفیشنل کیریئر کے ابتدائی 3 سال تو جناح نے ایک عام وکیل کی طرح گزارے، مگر بعد میں وہ ایک مجسٹریٹ کی سرکاری عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں ان کی ماہانہ تنخواہ 1500 روپے مقرر کی گئی۔ مگر کچھ ماہ بعد ہی جناح نے یہ نوکری یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ وہ 1500 روپے روز کے کمانا چاہتے ہیں۔ دوستوں، جناح کو اپنی قابلیت پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ ایک مرتبہ کمرہ عدالت میں ایک برطانوی مجسٹریٹ نے جناح کو کہا کہ آپ کسی معمولی مجسٹریٹ سے بات نہیں کر رہے، تو جواب میں محمد علی جناح نے بسط احترام جواب دیا کہ میں بھی آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کسی معمولی وکیل سے بات نہیں کر رہے۔ 20ویں صدی کا آغاز ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جناح کا شمار ہندوستان کے نامور وکلاء میں ہونے لگا۔ اس وقت جناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کوئی کیس ہارتے نہیں ہیں۔ جناح کا شمار ساؤتھ ایشیا کی امیر ترین لوگوں میں بھی ہونے لگا۔ جناح اپنی قابلیت اور ذہانت کے ساتھ ساتھ اپنے شاہانہ لائف اسٹائل کی وجہ سے بھی پہچانے جانے لگے۔ انہوں نے کراچی، بامبے اور دہلی میں شاندار پراپرٹیز بھی خریدی۔
اسی دوران جناح نے ہندوستان کے سیاسی حلقوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ ایکسپیرینس رکھنے والے لوگوں کی محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ان کے آزاد ہندوستان کے اس خیال کو مزید پختگی ملی جو انہوں نے اپنے برطانیہ میں طالب علمی کے زمانے میں سوچا تھا۔ 1906 میں 31 سال کی عمر میں جناح نے آل انڈیا نیشنل کانگریس، جو ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی تھی، کو جوائن کیا اور اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ بہت جلد ہی ان کا شمار ان لیڈروں میں ہونے لگا جو ہندو مسلم اتحاد اور سیکولر نظریات پر یقین رکھتے تھے۔ جناح کے قدآور اور اصول پسند شخصیت کی بدولت انہیں سیاسی حلقوں میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ 1916 میں محمد علی جناح نے کانگریس میں رہتے ہوئے معاہدہ لکھنؤ مرتب کیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ انگریز یعنی برطانیہ کے خلاف ہندو اور مسلمان مل کر اپنے آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک ساتھ جدوجہد کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد انہیں بر صغیر میں ہندو مسلم اتحاد کا امین کہا جانے لگا۔ دوستوں، سیکولرزم کا مطلب سوسائٹی میں تمام انسانوں کو برابر کے شہری حقوق حاصل ہونا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب، رنگ، نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ جناح بھی اسی نظریے کے حامی تھے۔ انہی نظریات کی وجہ سے محمد علی جناح نے شروع میں مسلم لیگ کی مخالفت بھی کی تھی، کیونکہ مسلم لیگ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ بعد میں جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ کانگریس بھی اسی راستے پر گامزن ہے اور اس کی توجہ بھی صرف ایک طبقہ یعنی ہندوؤں کی حکمرانی پر مرکوز ہے اور باقی اقوام جن میں مسلمان سب سے پہلے آتے تھے ان کے مستقبل پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی، تو جناح نے اپنے سیکولر نظریات کے تحت ہی سال 1920 میں کانگریس کو خیر آباد کہا اور واپس لندن چلے گئے۔ مگر اس دوران جناح ہندوستان کے سیاستدانوں سے رابطے میں رہے، جن میں مسلم لیگ کے رہنما بھی شامل تھے۔ مسلم لیگ کو بھی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو برطانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کر سکے اور ہندوؤں کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اس معاملے میں جناح سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جناح زیادہ عرصہ خود کو آزادی کی جدوجہد سے دور نہ رکھ سکے اور کچھ عرصے بعد واپس ہندوستان آ کر مسلم لیگ کو بطور صدر جوائن کر لیا۔ 1918 میں جناح نے اپنے ایک بزنس مین دوست ڈنشا پیٹٹ کی بیٹی رتن بائی، جو ان سے عمر میں 25 سال چھوٹی تھی، سے پسند کی شادی کی۔ ڈنشا پیٹٹ نے اس شادی کو ماننے سے انکار کیا تو رتن بائی نے عدالت میں خود قبول کیا کہ اصل میں جناح کو انہوں نے نہیں بلکہ انہیں جناح کی شخصیت نے متاثر کیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے جناح کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوئی ہیں۔ سال 1928 کی آل پارٹیز کانفرنس میں جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس کے مقاصد مسلمانوں کو سیاست سے الگ کر کے صرف ہندوؤں کو آزاد ہندوستان کا حکمران بنانے کے ہیں۔ اس رپورٹ کو مسلم لیگ سمیت تمام مسلمانوں نے مسترد کر دیا۔ محمد علی جناح نے اس وقت بھی اس رپورٹ کے صرف 3 پوائنٹس میں تبدیلی کرنے کی تجویز پیش کی، جسے ہندو نواز برطانوی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں جناح کی ہندو مسلم اتحاد کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جواب میں محمد علی جناح نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے، جن میں مسلمانوں کے تمام مطالبات کو واضح کر دیا گیا۔ جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کی مقبولیت اور کانگریس کے مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے جلد ہندوستانی عوام میں بھی یہ تاثر عام ہو گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ اسی دوران رتن بائی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جس سے جناح کو بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے اور کچھ لیگی رہنماؤں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے جناح ایک بار پھر لندن چلے گئے۔ بہرحال جناح کو منانے کی کوششیں کی گئیں، جن میں بہت بڑا کردار علامہ اقبال کا جناح کے نام لکھے گئے خطوط کا بھی رہا۔ ایک خط میں علامہ اقبال نے لکھا کہ میرے خیال میں آپ مسلمانوں کی سب سے بڑی آواز ہیں اور آپ کی رہنمائی نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری امت مسلمہ کا حق ہے۔ آخرکار جناح 1933 میں واپس ہندوستان آئے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔
اور دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، یہاں تک کہ بامبے میں انہیں ایک دوست ڈاکٹر رتن جی پٹیل نے ایک میڈیکل چیک اپ کے بعد جب انہیں بتایا کہ انہیں لنگ کینسر ہو چکا ہے اور ان کے پاس وقت کم ہی رہ گیا ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بجائے اپنی بیماری کو دنیا سے چھپائے رکھا اور ڈاکٹر پٹیل کو یہ کہہ کر اپنی رپورٹ کو راز رکھنے کا کہا کہ اگر ہندوؤں کو میری بیماری کا پتہ چل گیا تو یہ لوگ میری موت کا انتظار کرنے لگیں گے۔ دوستوں، قائد اعظم کی اس قربانی کے بغیر پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ 1940 میں مسلم لیگ کی جانب سے قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام کا مطالبہ کر دیا، جس کے بعد ہندو دہشت گردوں نے مسلمانوں کے خلاف دنگے فساد شروع کر دیے، جن میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور مسلمانوں کی املاک کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا۔ 1946 کے عام انتخابات نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا اور مسلم لیگ کو تمام مسلمان میجورٹیز والے علاقوں سے بھاری تعداد میں ووٹ ملے اور بالآخر ایک طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ دوستوں، ملک پاکستان قائد اعظم کی وراثت ہے اور اس کے نوجوان ان کے وارث ہیں۔ آج جن حالات میں پاکستان ہے ان سے نکلنے کے لیے ہمیں کسی مسیحا کا انتظار کرنے کے بجائے ان اصولوں پر چلنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت بنتی ہے۔ ہمیشہ حق کے راستے پہ کھڑے ہونا، کسی امیر اور طاقتور شخصیت کے ڈر سے سچائی کو نہ چھوڑنا، اور سب سے اہم یہ کہ اپنا کردار ایسا رکھنا کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے، چند اصول ہیں جن کو قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی اپنائے رکھا۔ اگر ہم اپنے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قائد اعظم کے کردار کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانا ہوگا۔